السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. دا ٹاپک از ریور فرنٹ کنسرنز. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے لاہور کے قریب ایک ملٹی ٹریلین روپے کی ریور فرنٹ ریئل اسٹیٹ اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں جو لوگ تھے ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا تھا. اب ان متاثرہ برادریوں کو ان کی زمینوں کے زبردستی حصول کے لیے جو زمیندار ہیں ان کے ایک گروپ نے گھر گھر جا کر مہم کا آغاز کیا ہے اور اس تحریک کو متحرک کیا ہے. اور یہ جو تحریک ہے وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر عملی ثابت ہو سکتی ہے. صوبائی حکومت جن علاقوں میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، وہاں کے سینکڑوں کسان جو ہیں وہ گزشتہ 2 سالوں سے اسی متنازع اسکیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس سے ہزاروں ایکڑ زرعی زمین اور جو باغات ہیں جو سبزیاں اور پھل سپلائی کرتے تھے انہی صوبائی دارالحکومت کے لوگوں کو، رہائشیوں کو وہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ جو تحریک متحرک کی گئی ہے، انہوں نے اب زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اس احتجاج میں شامل کر کے اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو مقامی کاروباری لوگ ہیں، جو رہائشی لوگ ہیں، جو کہ اس مجوزہ پروجیکٹ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے وہ ان کے اوپر جو مایوسی ہے اس کو واضح کر. اگر صحیح طریقے سے چلایا جائے تو یہ جو تحریک ہے جو کہ عوام کو متحرک کرنے کے لیے چلائی گئی ہے، یہ ایک ایسے منصوبے کے خلاف ان کی اجتماعی مہم کو تقویت دینے میں مدد کرے گی جو زمین کے موجودہ مالکان کے بجائے جو اصل طاقتور ڈیولپرز ہیں اور جو بلڈرز ہیں ان کو مالا مال کرے گی. فرنٹ کا جو منصوبہ ہے وہ تقریباً 2 سال قبل اپنے آغاز سے ہی عوامی تنقید اور کارکنوں کے غصے کا شکار رہا ہے. تاہم جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے پنجاب میں اپنی پارٹی کی انتظامیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے بحال کریں اور اسے اپنی اہم ترقیاتی اسکیموں میں سے ایک کے طور پر شروع کریں. اس کے باوجود 2020 میں اس کا افتتاح کرنے سے پہلے اس منصوبے کی ماحولیاتی اثرات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا، اور یہ جو رپورٹ ہے وہ ماہرین کی طرف سے دی گئی تھی کہ اس ساری زمین کا اور اس علاقے کا جو صحیح طریقے سے اندازہ ہے وہ نہیں لیا گیا. اور یہ سب تو کچھ بھی نہیں تھا جو کہ جس طرح سے حکام نے مارکیٹ ویلیو سے بہت کم قیمت پر زمین حاصل کرنے کے لیے جلدی میں قدم اٹھایا، اور حال ہی میں ملک کے جو طاقتور ریئل اسٹیٹ مافیا ہیں ان کی جانب سے ان کھڑی فصلوں کو بلڈوز کر کیا گیا، ان کو متاثرہ کیا گیا، اور جو کمیونٹیز تھی جو کہ اپنی 2 سے 3 جنریشن سے ان فصلوں پہ کھیتی باڑی کر رہی تھی، ان کو مزید جو ہے ان سے الگ کر دیا گیا. جو احتجاج کرنے والے کسان ہیں ان کے پاس ایک نکتہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ دریائے راوی کی بحالی اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے لیے حکومت کے ساتھ آسانی سے تعاون کریں گے، لیکن جو جبری زمینیں ان سے حاصل کی گئی ہیں اس کے حصول کی مزاحمت وہ کرتے رہیں گے، جس سے لینڈ ڈیولپرز کو اور بلڈرز کو فائدہ ہوتا ہے. راوی اربن پروجیکٹ کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مقصد بنیادی طور پر لاہور، راوی اور ماحولیات کو بہتر بنانے کے نام پر امیروں کے لیے مہنگے ریل اسٹیٹ کی ترقی کے مواقع پیدا کرنا ہے. پھر بھی گہرائی میں ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے مقامی برادریوں کو نقصان پہنچے گا، کھیتوں کی زمینیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی اور علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. دس از آل اباؤٹ دس ایڈیٹوریل. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایڈیٹوریل کی سمرائز فارم کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.